بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسماء قال حدثنا جویریۃ بن اسماء عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت امرأة في حرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا جسے اس نے قید کر رکھا تھا اور اس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اس کی سزا میں وہ عورت جہنم میں گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دی، نہ پینے کے لیے، اور نہ اس نے بلی کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ خشاش الارض، خشاش کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو دوسری حدیث ہے، یہ حدیث 3482 یہ متفق علیہ ہے، اور حدیث نمبر 3483 عقبہ بن عمرو سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام میں جو پایا ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کرو۔ اور اس کے بعد والی حدیث 3484 ابو مسعود کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو پھر جو جی چاہے کر۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جب حیا شرم ہی نہ ہو تو تم برے کام شوق سے کرتے رہو، آخر ایک دن ضرور عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ حدیث نمبر 3485 عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اس روایت میں قارون مراد ہے جس کے دھنسائے جانے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ حدیث نمبر 3486 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں تمام امتوں کے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن تمام امتوں سے آگے ہوں گے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہودیوں نے تو اسے اس کے دوسرے دن ہفتہ کو کر لیا، اور نصارہ نے تیسرے دن یعنی اتوار کو۔ حدیث نمبر 3487 اس لیے ہر مسلمان کو ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کے دن اپنے جسم اور سر کو دھو لینا چاہیے، اور یہ دھو لینا ان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث نمبر 3488 سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان مدینہ کے اپنے آخری سفر میں آئے اور ہمیں خطاب کیا، اور خطبہ کے دوران آپ نے بالوں کا ایک گچھا نکالا اور کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے سوا اور کوئی اس طرح نہیں کرتا ہوگا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال سنوارنے کا نام الزور رکھا ہے۔ زور یعنی فریب اور جھوٹ، کیونکہ آدمی کے اپنے بال کے علاوہ الگ سے جو وگ لگاتے ہیں تو اس کو فریب کہا گیا ہے۔ آپ کی مراد وصال فی الشعر سے تھی، یعنی بالوں میں جوڑ لگانے سے۔ اکثر عورتیں مصنوعی بالوں میں جوڑ کیا کرتی ہیں، بہت زمانے سے چلا رہا ہے۔ آدم کے ساتھ اس حدیث کو غندر نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے۔ عورت کا ایسے مصنوعی بالوں سے زینت کرنا منع ہے۔ امام بخاری نے یہاں پر کتاب الانبیاء کو ختم کر دیا، جس میں احادیث مرفوعہ اور مقررات اور تعلیقات وغیرہ مل کر سب کی تعداد 209 احادیث ہیں۔ کتاب المناقب، فضائل و مناقب کا بیان۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اکثر نسخوں میں باب المناقب ہے، کتاب نہیں ہے، باب ہے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ یہ الگ کتاب نہیں بلکہ اسی کتاب الانبیاء میں داخل ہے۔ اس میں خاتم الانبیاء کے حالات مذکور ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جیسے پچھلے بابوں میں پچھلے پیغمبروں کے حالات مذکور تھے۔ پھر حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب الانبیاء کو ختم کرتے ہوئے جناب رسول اکرم کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ ابواب منعقد کیے، جس میں ابتدا سے انتہا تک بہت سے کوائف کا تذکرہ ہوا ہے۔ مثلا پہلے آپ کا نسب شریف ذکر میں آیا اور انساب سے متعلق امور کا ذکر کیا، پھر قبائل کا ذکر آیا، پھر فخر بالانساب پر روشنی ڈالی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و فضائل کو بیان کیا گیا، پھر فضائل صحابہ کا ذکر ہوا، پھر ہجرت سے قبل مکی زندگی کے حالات، مبعث صحابہ کا اسلام، ہجرت حبشہ، معراج اور وفود الانصار، پھر مدینہ کے لیے ہجرت کے واقعات مذکور ہوئے، پھر ترتیب سے مغازی کا ذکر آیا، پھر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا ہے۔ باب قول اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد آدم اور ایک عورت حوا سے پیدا کیا ہے، اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنا دیا ہے تاکہ تم بطور رشتہ داری ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم سب میں اللہ کے نزدیک معزز تر وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور ناطہ توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے۔ اور جاہلیت کی طرح باپ داداؤں پر فخر کرنا منع ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس کا بیان شعوب شعب کی جمع ہے، جس سے اوپر کا خاندان مراد ہے، بڑا خاندان وہ شعب ہے، اور اس سے نیچے قبیلہ ہے۔ حدیث نمبر 3489،
ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آیت وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ کے متعلق فرمایا کہ شعوب بڑے قبیلوں کے معنی میں ہے اور قبائل سے کسی بڑے قبیلے کی شاخیں مراد ہیں۔ حدیث نمبر 3490، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارا سوال اس کے بارے میں نہیں، اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر نسب کی روح سے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ شریف تھے۔ حدیث نمبر 3491، زینب بنت ابی سلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہیں اور آپ کی زیر پرورش رہ چکی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلے مضر سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ پھر کس قبیلہ سے تھا؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضر کی بنی نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔ نضر بن کنانہ ایک شاخ ہے مضر کی، کیونکہ کنانہ خزیمہ کا بیٹا تھا اور خزیمہ مدرکہ کا اور مدرکہ الیاس کا اور الیاس مضر کا بیٹا تھا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق خاندان مضر سے ثابت ہوا۔ حضرت زینب ام المومنین حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں۔ یہ ملک حبشہ میں پیدا ہوئیں، بطور ربیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہنے کا شرف حاصل کیا۔ ان کے خاوند کا نام عبداللہ بن زمعہ ہے۔ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ ان سے ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 3492، زینب بنت ابی سلمہ یہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبہ، حنتم، مقیر اور مزفت کے استعمال سے منع فرمایا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ رسول اکرم کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ کیا واقعی آپ کا تعلق مضر سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ پھر اور کس سے ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا تعلق اسی قبیلہ سے تھا، آپ نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔ دبہ کدو کے تنبے، حنتم سبز لاکھی برتن، نقیر لکڑی کا کریدا ہوا برتن، مزفت روغنی برتن، یہ چاروں شراب کے برتن تھے جس میں عرب شراب بنایا اور رکھا کرتے تھے۔ جب شراب کی ممانعت نازل ہوئی تو ان برتنوں کے استعمال سے بھی ان لوگوں کو روک دیا گیا، لیکن یہ ممانعت منسوخ ہے۔ ہر برتن میں نبیذ بنا سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں نشہ نہ ہوا ہو۔ حدیث نمبر 3493، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے بھلائی اور برائی میں۔ جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے حامل تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں، اور حکومت اور سرداری کے لائق اس کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو
ناپسند کرتا ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3494، اور آدمیوں میں سب سے برا اس کو پاؤ گے جو دو رخا ہو، ان لوگوں میں ایک منہ لے کر آئے اور دوسروں میں دوسرا منہ۔ یہ دو رخا وہی چغل خور ہوتا ہے، یاتی الی ہؤلاء بوجہ و الی ہؤلاء بوجہ، ان کے پاس گیا تو خاص لہجے میں اور خاص زبان سے بات کرتا ہے، اور جس کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے پاس جب جاتا ہے تو لہجہ بدل دیتا ہے اور رنگ بدل دیتا ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے دو رخا، ایسا شخص جس کی دو زبان ہے اور دو رخا ہے۔ حدیث نمبر 3495، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ الناس تبع لقریش فی ھذا الشان، خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ عام مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں، جس طرح ان کے عام کفار قریشی کفار کے تابع رہتے چلے آئے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3496، اور انسانوں کی مثال کان کی طرح ہے۔ کان جو کھودا جاتا ہے تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں نکلتی ہیں، اچھی چیزوں کی بھی کان ہوتی ہے، خراب چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں، جب کہ انہوں نے دین کی سمجھ حاصل کی ہو۔ تم دیکھو گے کہ بہترین اور لائق وہی ثابت ہوں گے جو خلافت و امارت کے عہدے کو بہت زیادہ ناپسند کرتے رہے ہوں، یہاں تک کہ وہ اس میں گرفتار ہو جائیں۔ جو آدمی خلافت چاہتا ہے اس کو خلافت نہیں دینی چاہیے، اور جو نہیں چاہتا ہے اور وہ اس کا اہل ہے تو پھر اس کو کرسی پر بٹھا دینا چاہیے۔ معلوم ہوا اسلام میں شرافت کی بنیاد دینی علوم اور ان میں فقاہت حاصل کرنا ہے۔ جو مسلمان عالم دین اور فقیہ ہوں وہی عند اللہ شریف ہیں۔ دینی فقاہت سے کتاب و سنت کی فقاہت مراد ہے۔ رائے و قیاس کی فقاہت محض ابلیسی طریقہ کار ہے۔ اولاد آدم کے لیے کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے ابلیسی طریقہ کار کی ضرورت نہیں۔ باب قربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا بیان۔ حدیث نمبر 3497، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں الا المودۃ فی القربہ، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ طاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نہ رہی ہو، اور اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم لوگ میری اور اپنی قرابت داری کا لحاظ کرو۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے، چونکہ اس حدیث میں رشتہ داری کا بیان ہے، اور رشتہ داری کا پہچاننا نسب کے پہچاننے پر موقوف ہے، اس لیے امام بخاری نے اس باب میں یہ حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 3498، ابو مسعود روایت کرتے ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اسی طرف سے فتنے اٹھیں گے، یعنی مشرق سے، اور بے وفائی اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں اور گایوں کی دم کے پاس چلاتے رہتے ہیں، یعنی ربیہ اور مضر کے لوگوں میں۔ ربیہ اور مضر کے لوگ
بہت مالدار اور زراعت پیشہ تھے، کھیتی کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے دل سخت اور بے رحم ہوتے ہیں۔ اس حدیث اور اس کے بعد والی حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے یہ ہے کہ اس حدیث میں ربیہ اور مضر کی برائی بیان کی تو دوسرے قبیلے والوں کی تعریف نکلی، اور بعد والی حدیث میں یمن والوں اور بکریوں والوں کی تعریف ہے، اور یہی ترجمہ باب ہے اور یہی مقصود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آئندہ زمانوں میں مشرقی ممالک سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی فتنے اٹھے وہ تفصیل طلب ہیں، جنہوں نے اپنے دور میں اسلام کو شدید ترین نقصان پہنچائے۔ حدیث نمبر 3499 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے فخر اور تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹوں و اونٹ والوں میں ہے۔ فخر اور تکبر ان چیخنے، چلانے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے، اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی اور ملائمت ہوتی ہے، اور ایمان تو یمن میں ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ یمن کا نام یمن اس لیے ہوا کہ کعبہ کے دائیں جانب ہے، اور شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ کعبہ کے بائیں جانب ہے۔ المشعم بائیں جانب والے کو کہتے ہیں، اور بائیں ہاتھ کو شوما کہتے ہیں، اور بائیں جانب کو الاشعم کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہے کہ جو آدمی جس طرح کے جانور کے ساتھ رہتا ہے کئی بار اسی طرح اس کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے۔ جو اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا دل بہت سخت ہوتا ہے، یا کہ جو ہاتھی چراتا ہے، یا کہ اور فیلبان بنتا ہے یا شیر ہے، ان کے مقابل میں بکری ہے تو بکریاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کا چرانا آسان ہوتا ہے، لیکن بکریاں سریع الانتشار ہوتی ہیں، جلدی سے پھیل جاتی ہیں۔ اب ان کو جو چراتا ہے جلدی سے گیا، سب کو سمیٹا، ادھر سے سمیٹا تو ادھر چلی گئی، اس پر صبر کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے انبیاء کو بکریاں چرانے کا مکلف کیا گیا تھا تاکہ ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ صبر کا مادہ پیدا ہو۔ باب مناقب قریش، قریش کی فضیلت کا بیان۔ قریش نصر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں، اور کلبی سے منقول ہے، کلبی مورخ ہے کہ مکہ کے رہنے والے اپنے آپ کو قریش سمجھتے اور نضر کی باقی اولاد کو قریش نہ جانتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نضر بن کنانہ کی اولاد بھی قریش میں ہے۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے، کہتے ہیں قریش ایک دریائی جانور کا نام ہے جو دریا کے دوسرے سب جانوروں کو کھا لیتا ہے، یہ ان سب کا سردار ہے۔ اسی طرح قریش بھی عرب کے سب قبیلوں کے سردار تھے، اس لیے ان کا نام قریش ہوا۔ بعض نے کہا کہ جب قصی نے خزاعہ کے لوگوں کو حرم سے باہر کیا تو باقی لوگ سب ان کے پاس جمع ہوئے، اس لیے ان کا نام قریش ہوا، جو تقرش سے نکلا ہے جس کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ قریش کی وجہ تسمیہ سے متعلق کچھ اور بھی اقوال ہیں جن کو علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان کیا ہے، لیکن
ان میں سب سے زیادہ مستند باتیں وہی ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ دور حاضر میں ہندوستان میں قریش برادری نے اپنی عظیم تنظیم کے تحت مسلمانان ہند میں ایک بہترین مقام پیدا کر لیا ہے۔ جنوبی ہند میں یہ لوگ کافی تعداد میں آباد ہیں، شمالی ہند میں بھی کم نہیں ہیں۔ ان کے ڈیل ڈول حلیہ وغیرہ سے قریش عرب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جہاں تک تاریخی حقائق کا تعلق ہے، قریش کے کچھ لوگ شروع زمانہ اسلام میں اسلامی فوجوں کے ساتھ ہندوستان آئے اور یہیں ان لوگوں نے اپنا وطن بنا لیا، اور بیشتر نے یہاں کے حالات کے تحت حلال چوپایوں کا تجارتی دھندہ اختیار کر لیا۔ نیز ایسے ہی حلال جانوروں کا ذبیحہ کر کے ان کے گوشت کی تجارت کو اپنا لیا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ کوئی مذموم پیشہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانان ہند کی ایک شدید ضرورت تھی جسے اللہ نے ان لوگوں کے ہاتھوں انجام دلایا، اور الحمدللہ آج تک یہ لوگ اسی خدمت کے تحت ملک میں ملی حیثیت سے بہترین اسلامی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حدیث نمبر 3500 یعنی 3500۔ محمد بن جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ تک یہ بات پہنچی جب وہ قریش کی ایک جماعت میں تھے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان قریب قرب قیامت میں بنی قحطان سے ایک حکمراں اٹھے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ غصہ ہو گئے، پھر آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو نہ تو قرآن مجید میں موجود ہیں اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور مروی ہیں۔ دیکھو تم میں سب سے جاہل یہی لوگ ہیں، ان سے اور ان کے خیالات و افکار سے بچتے رہو جن خیالات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی، اور جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سرنگوں اوندھا کر دے گا جب تک وہ قریش دین کو قائم رکھیں گے، جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے، یعنی قریش کے لوگ جب تک دین قائم رکھیں گے۔ قریش جب دین و شریعت کو چھوڑ دیں گے تو ان میں سے خلافت بھی جاتی رہے گی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے ہی ہوا۔ 500-600 برس تک خلافت بنو امیہ اور بنو عباسیہ میں قائم رہی جو قریشی تھے۔ جب انہوں نے شریعت پر چلنا چھوڑ دیا تو ان کی خلافت چھن گئی اور دوسرے لوگ بادشاہ بن گئے۔ جب سے آج تک پھر قریش کو خلافت اور سرداری نہیں ملی۔ عبداللہ بن عمرو نے جو حدیث بیان کی ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک قحطانی عرب کا بادشاہ ہوگا۔ ابو ہریرہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ ذی مخبر حبشی سے بھی مرفوعاً مروی ہے کہ حکومت قریش سے پہلے ہمیر میں تھی اور پھر ان میں چلی جائے گی۔ اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ قحطان یمن میں ایک مشہور قبیلہ ہے۔ حضرت معاویہ کو محمد بن جبیر والی حدیث کا علم نہیں تھا، اس لیے انہیں شبہ ہوا اور ان سخت لفظوں میں اس پر نوٹس لیا۔
مگر ان کا یہ نوٹس لینا صحیح نہیں تھا، کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3504، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع اور غفار، ان سب قبیلوں کے لوگ میرے خیر خواہ ہیں، اور ان کا بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3501، یہاں پر یہ تقدیم و تاخیر بعض نسخوں میں ہے، بخاری کے بہت سے نسخوں میں کبھی حدیث جیسے 3504 ہے اور ابھی 3501 آ رہی ہے، تو جس طرح سے فتح الباری کے نسخے میں ہے اسی طرح سے اس کو کیا گیا ہے۔ 3501 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گی جب تک ان میں 2 آدمی بھی باقی رہیں، متفق علیہ۔ امام نووی نے کہا ہے کہ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خلافت قریش سے خاص ہے اور قیامت تک سوا قریشی کے غیر قریشی سے خلافت کی بیعت کرنا درست نہیں، اور صحابہ کے زمانہ میں اس پر اجماع ہو چکا ہے، اور اگر کسی زمانہ میں قریشی کے سوا اور کسی قوم کا شخص بادشاہ بن بیٹھا تو اس نے قریشی خلیفہ سے اجازت لی ہے اور اس کا نائب بن کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 3502، جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان دونوں مل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بنو مطلب کو تو آپ نے عطا فرمایا اور ہمیں نظر انداز کر دیا، یعنی بنی امیہ کو، حالانکہ آپ کے لیے ہم اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ہے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ حدیث نمبر 3503، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنی زہرہ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی تھیں، کیونکہ ان لوگوں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی۔ یہ روایت اس کو میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں، خالی اس میں سند ہے اور کچھ باتیں ہیں۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر بنو زہرہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ بنو زہرہ کے ساتھ بہت الفت اور محبت سے پیش آتی تھیں، کیونکہ ان لوگوں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی۔ بنو امیہ اور بنو مطلب دونوں ایک ہی قبیلہ کی 2 شاخیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کا تعلق بنو زہرہ سے ہے۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حدیث نمبر 3505، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد عبداللہ بن زبیر سے عائشہ کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق بھی ان کو ملتا وہ اسے صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ ان کا ہاتھ بہت بڑا تھا، بہت صدقہ کرتی تھیں،
عبداللہ بن زبیر نے کسی سے کہا ام المومنین کو اس سے روکنا چاہیے۔ جب حضرت عائشہ کو ان کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کیا اب میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا؟ اب اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو مجھ پر نظر واجب ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کو راضی کرنے کے لیے قریش کے چند لوگوں اور خاص طور سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی رشتہ داروں کو ان کی خدمت میں معافی کی سفارش کے لیے بھیجا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نانہالی رشتہ بنو زہرہ تھا۔ لیکن حضرت عائشہ پھر بھی نہ مانی۔ اس پر بنو زہرہ نے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے اور ان میں عبداللہ بن اسود بن عبد یغوث اور مسور بن مخرمہ بھی تھے، عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں جا بیٹھیں تو تم ایک ہی دفعہ آ کر پردے میں گھس جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت عائشہ خوش ہو گئیں تو انہوں نے ان کی خدمت میں 10 غلام آزاد کرنے کے لیے بطور کفارہ قسم بھیجا، اور ام المومنین نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر آپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کیے۔ پھر انہوں نے کہا کاش میں نے جس وقت قسم کھائی تھی تو میں کوئی خاص بیان کر دیتی جس کو کر کے میں فارغ ہو جاتی، یعنی کسی چیز کا نام نہیں لیا تھا، مبہم تھا، یعنی صاف یوں نظر مانتی کہ ایک غلام آزاد کروں گی یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی تو دل میں تردد نہ رہتا۔ حضرت عائشہ نے مبہم نظر مانی اور کوئی تفصیل بیان نہیں کی، اس لیے احتیاطاً 40 غلام آزاد کر ڈالے۔ اس سے بعض علماء نے دلیل لی ہے کہ مجہول نظر درست ہے، مگر وہ اس میں ایک قسم کا کفارہ کافی سمجھتے ہیں، مگر وہ اس میں ایک قسم کا کفارہ کافی سمجھتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت بچپن ہی سے ان کی سگی خالہ حضرت عائشہ نے کی تھی۔ باب نزل القرآن بلسان قریش، قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، یعنی قریش جو عربی مادری طور پر جس محاورہ اور جس لب و لہجہ کے ساتھ بولتے ہیں اسی طرز پر قرآن نازل ہوا، یعنی قریش والے جس طرح سے عربی بولتے ہیں اسی طرح سے یہ اترا ہے۔ یہ اس لیے بھی کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی قریشی ہیں، لہٰذا ضروری ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ان کی مادری زبان میں کلام الہی نازل کیا جائے، تاکہ پہلے وہ خود اسے بخوبی سمجھیں، پھر ساری دنیا کو احسن طریق پر سمجھائیں۔ ایسا ہی ہوا جیسا کہ حیات نبوی کو بطور شہادت پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3506، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو بلایا اور ان کو قرآن مجید کی کتابت پر مقرر فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات نے قرآن مجید کو کئی مصحفوں میں نقل کیا، کئی کتاب تیار کی، اور حضرت عثمان نے ان چاروں میں سے 3 قریشی صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب ان لوگوں کا زید بن ثابت سے قرآن کے کسی مقام پر اختلاف ہو جائے
کسی محاورے کے سلسلے میں یا کسی لغت کے سلسلے میں تو اس کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا، قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن مجید قریش کے محاورہ میں نازل ہوا ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت زید بن ثابت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کاتب تھے، کاتب وحی، حضرت ابوبکر کے بھی کاتب وحی تھے، اور حضرت عثمان کے رضی اللہ عنہ کے بھی کاتب تھے۔ ہوا یہ کہ قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں تمام صحابہ کے اتفاق سے جمع ہو چکا تھا، وہی قرآن حضرت عمر کی خلافت میں ان کے پاس رہا، جو حضرت عمر کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ حضرت عثمان نے وہی قرآن حضرت حفصہ سے منگوا کر اس کی نقلیں مذکورہ بالا لوگوں سے لکھوائیں، اور ایک ایک نقل عراق، مصر، شام اور ایران وغیرہ ملکوں میں روانہ کر دی۔ حضرت عثمان کو جو جامع قرآن کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کی نقلیں صاف خطوں سے لکھوا کر ملکوں میں روانہ کی۔ یہ نہیں کہ قرآن ان کے وقت میں جمع ہوا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمع ہو چکا تھا۔ جو کچھ متفرق رہ گیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں سب ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ یہاں باب کا مقصد قریش کی فضیلت بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید ان کے محاورے اور ان کی لغت کے مطابق نازل ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہوا تھا اس میں ایک بات یہاں نہیں بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی 6 قرأت کو حذف کر دیا تھا اور صرف ایک قرأت کو برقرار رکھا تھا، اور باقی قرآن کو جو 6 قرأت پر تھی یعنی وہ 7 قرأت پر، اور 7 قرأت پر بعض الفاظ تھے تو اس کو جلوہ دیا گیا تھا، اور جو قرآن حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی رکھا تھا اور جس کو لکھوایا تھا وہ یہی ہے، اور پوری دنیا میں وہ موجود ہے۔ باب نسبت الیمنی الی اسماعیل علیہ السلام، یمن والوں کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا۔ قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنو اسلم بن افسا بن حارثہ بن عمرو بن عامر اہل یمن میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 3507۔ سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے صحابہ کی طرف سے گزرے جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اے اولاد اسماعیل، خوب تیر اندازی کرو کہ تمہارے بابا اسماعیل بھی تیر انداز تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر دوسری جماعت والوں نے اپنے ہاتھ روک لیے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی، تم لوگوں نے اپنا ہاتھ کیوں روک لیا؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ دوسرے فریق کے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم کیسے تیر اندازی کریں؟ آپ نے فرمایا تم تیر اندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ یہ تیر اندازی کرنے والے باشندگان یمن سے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کے لحاظ سے انہیں حضرت اسماعیل کی طرف منسوب فرمایا۔ اسی سے باب کا مطلب ثابت ہوا کہ اہل یمن اولاد اسماعیل سے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے آج کل بندوق کی نشانہ بازی اور دوسرے جدید اسلحہ کا استعمال سیکھنا مسلمانوں کے لیے اسی بشارت میں داخل ہے، مگر یہ فساد اور غارت گری اور بغاوت کے لیے نہ ہو۔ باب لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر۔ جس شخص نے جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا
کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا۔ حدیث نمبر 3508 متفق علیہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا، جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مراد وہ شخص ہے جو ایسا کرنا درست سمجھے، یعنی اس کو کہتے ہیں مستحل، جو اسے حلال سمجھے، یا بطور تغلیظ اور ڈانٹنے کے لیے، سختی کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، یا یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے، حقیقی معنی میں کفر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3509 جریر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبد الواحد بن عبداللہ نصری نے بیان کیا کہ میں نے واصلہ بن اسقع سے سنا، وہ روایت کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ نے نہیں کہی ہے۔ جھوٹا خواب بیان کرنا بیداری میں جھوٹ بولنے سے بڑھ کر گناہ ہے، کیونکہ خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جھوٹا خواب بیان کرنے والا گویا اللہ پر بہتان لگاتا ہے، یہی حال جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے۔ ایسا شخص اگر توبہ نہ کرے تو زندہ دوزخی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ شیخ، سید، پٹھان فرضی طور پر بن جاتے ہیں۔ ان کو اس ارشاد نبوی پر غور کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 3510 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول، ہمارا تعلق قبیلہ ربیہ سے ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ پڑتا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت اقدس میں صرف حرمت کے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں۔ مناسب ہوتا اگر آپ ہمیں ایسے احکام بتلا دیتے جن پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی بتا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اول، اللہ پر ایمان لانے کا، یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت سے ملے اس میں سے 5واں حصہ بیت المال کو ادا کرو، اور میں تمہیں دبہ، حنتم، نقیر اور مزفت کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔